السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ اتوار اور پیر کی درمیانی رات حیدرآباد کے علاقے کاماٹی پورہ میں ایک بیٹری سے چلنے والی ٹو ویلر گاڑی میں آگ لگ گئی، جس سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ یہ واقعہ نصف شب کے قریب اس وقت پیش آیا جب گاڑی کا مالک بیٹری چارج کر رہا تھا۔ بیٹری زیادہ گرم ہونے کے باعث شارٹ سرکٹ ہو گیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر گاڑی پر پانی ڈالا اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ چندولار بارادری فائر اسٹیشن سے فائر ٹینڈر جائے وقوع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پا لیا۔ اس واقعے سے رہائشی علاقے میں کچھ دیر کے لیے خوف و ہراس پھیل گیا۔ واضح ہے کہ حالیہ گلدار ہاؤس آتش زدگی کا سانحہ ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ ملک میں داخل ہو رہا ہے۔ اندازہ ہے کہ یہ مانسون 24 مئی کو کیرالہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ فی الحال مانسون انڈمان و نکوبار جزائر تک پھیل چکا ہے اور معمول سے 5 دن پہلے ہی انڈمان پہنچ چکا ہے۔ قبل ازیں محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی تھی کہ مانسون 27 مئی کو کیرالہ میں داخل ہوگا، لیکن تازہ حالات کے مطابق اس کی آمد متوقع تاریخ سے پہلے ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کے اثر سے کیرالہ، کرناٹک، گوا، مہاراشٹر، تمل ناڈو، پڈوچیری، ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں شدید بارش کا امکان ہے۔ خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے عادمین حج کی تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مسند امام احمد کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک نقل کیا ہے کہ جب کسی حاجی سے ملو تو اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے، اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس لیے کہ وہ خود گناہوں سے بخشا ہوا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ حاجی اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرے 40 دن تک ربیع الاول کے پہلے 10 دن تک اس کی طرف سے کی گئی مغفرت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسند بازار اور مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان منقول ہے کہ یا اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما اور جن کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرے ان کی بھی مغفرت فرما۔ ان تمام روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجی سے جب وہ حج کے لیے لوٹا ہو دعا کروانا مستحب ہے۔ سنبھل جامع مسجد کے سروے سے متعلق معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے آج مسلم فریق کو شدید جھٹکا دیا۔ عدالت نے مسلم فریق کے ذریعے داخل سول ریویژن پٹیشن کی عرضی کو خارج کر دیا۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ سنبھل کی ضلع عدالت میں سروے کے مقدمے پر آگے سماعت ہوگی۔ جسٹس روہت رنجن اگروال کی سنگل بینچ نے مسلم فریق کی دلیلوں کو نامنظور کرتے ہوئے عرضی خارج کرنے کا فیصلہ سنایا۔ گزشتہ 13 مئی کو مسجد کمیٹی کے سول ریویژن پٹیشن پر بحث مکمل ہونے کے بعد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ آج عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وعدے کر دیا ہے کہ مسلم فریق کی عرضی منظور کرنے لائق نہیں ہے۔ دلی کے ایسے بات کی کاغذ نگر کے پیداواگو ندی کے قریب تیز رفتار پیسنجر آٹو الٹ جانے کی وجہ سے آٹو میں موجود مسافرین شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی عوام کے تعاون سے آٹو حادثے میں زخمی ہونے والے مسافرین اور زخمی خواتین کو کاغذ نگر کے خانگی دواخانے میں علاج کے لیے شریک کرایا گیا۔ ڈرائیور کے علاوہ 2 مسافرین کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ کاغذ نگر رورل پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ کے ملک ضلع کے تاڑوائی میں ایک تیز رفتار لاری نے ٹریکٹر کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں ٹریکٹر میں سوار 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائی شروع کی۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ مہلوکین کی نعشیں بغیر پوسٹ مارٹم سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مہلوکین کا تعلق ضلع بھدرادری کوتاگوڑم کے آشواراؤ پیٹ سے بتایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ افراد میڈارام مندر کے درشن کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ یہ حادثہ آیا پیش۔ تلنگانہ کے وناپرتی ضلع میں بس الٹ گئی جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے پالم گاؤں کے قریب نیشنل ہائی وے نمبر 44 پر پیش آیا۔ یہ بس کڑپا سے سکندرآباد جا رہی تھی کہ پالم کے قریب ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ بس الٹ گئی۔ اس حادثے میں بس میں سوار مسافرین میں سے 3 مسافرین زخمی ہو گئے۔ حادثے کے وقت بس میں 37 مسافرین سوار تھے۔ پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو وناپرتی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ RTC حکام نے ایک خصوصی بس کا انتظام کرتے ہوئے باقی مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچایا۔ میٹپلی زرعی مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کونا گوردھن کے ہاتھوں میٹپلی زرعی مارکیٹ یارڈ دفتر میں حمال
وہ مزدور طبقے میں ملبوسات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے اس دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حمال مزدور طبقے میں ملبوسات کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے۔ اس موقع پر سنگل ونڈو چیئرمین کومٹی ریڈی تروپتی ریڈی، وائس چیئرمین تپی ریڈی انجی ریڈی، سیکریٹری اندرسینا ریڈی، اراکین کمیٹی پالوری نوین، سنگو گنگادھر، پلا شیکھر گوڑ، پوڈگو امروتاپال، انل ریڈی، راج شیکھر، گوگلاوت، پربھات، منالا لنگا ریڈی، ستیش حمال مزدور طبقہ موجود تھا۔ میٹپلی ایم پی ڈی او دفتر میں مستحقین کو کلیانہ لکشمی و شادی مبارک 126 چیک سے 1,26,14,616 روپیوں پر مشتمل کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر متعلقہ عہدیداران اور مستحقین موجود تھے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف ورنگل اسلامیہ کالج گراؤنڈ پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے وقف بچاؤ دستور بچاؤ کے نام سے ایک بڑا جلسہ عام منعقد کیا گیا، جس میں جنگاؤں سے سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ مولانا عبدالرحمن، مولانا شاکر حسین، محمد جمال شریف ایڈوکیٹ کی زیر نگرانی میں جنگاؤں کا ایک بڑا وفد ورنگل جلسہ عام میں شرکت کیا۔ اس موقع پر محمد جمال شریف ایڈوکیٹ و صدر مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی جنگاؤں ضلع نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کو مرکزی حکومت نے لا کے جس میں مسلمانوں کو کافی نقصانات ہیں، ہمارے مساجد اور دینی مدارس، قبرستان، درگاہیں وغیرہ اس قانون کی لپیٹ میں آئی تو کل بہت مشکل ہونے والی ہے، اس لیے ہر جگہ پر مسلمان اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے دستور کو بچانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ مرکزی حکومت نے وقف ترمیمی بل لاتے ہوئے مسلمانوں کی وقف جائیدادوں پر اپنی نظر ڈالی ہے۔ اس قانون کے اندر کئی ایک چیزیں شامل ہیں جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ ہندوستان کا ہر مسلمان اس بل کے خلاف احتجاج کرنا ضروری ہے۔ ورنگل اسلامیہ کالج گراؤنڈ پر وقف ترمیمی بل کے خلاف جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ جنگاؤں سے مسلمانوں کی کثیر تعداد اس میں شرکت کی۔ ورنگل متحدہ ضلع سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے جلسے میں شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنائے ہیں۔ 22 جون کو ہنمکنڈا میں انجلی گروپ فیشن فیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ جگتیال کے سید شہوار بطور اسپیشل جیوری موجود رہیں گے۔ انجلی میڈیا گروپ کے چیئرمین کام شیٹی راجو پٹیل نے بتایا کہ انجلی میڈیا گروپ 22 جون کو ہنمکنڈا میں ایک فیشن فیسٹ کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کے سربراہ ناگا جیوتی ہے۔ پرینکا راؤ نے بتایا کہ اس فیشن فیسٹ کے حصے کے طور پر برائیڈل میک اپ اور مہندی کا مقابلہ بھی منعقد کیا جائے گا۔ اس تقریب میں جگتیال سے تعلق رکھنے والے مسٹر تلنگانہ سید شہوار خصوصی جیوری کے طور پر شرکت کریں گے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی بھی اپیل کی جاتی ہے۔ جگتیال ضلع میں پرجا وانی پروگرام میں عوام کی جانب سے دی جانے والی درخواستوں پر خصوصی توجہ کے ساتھ ساتھ یکسوئی کی جانی چاہیے۔ آج پرجا وانی پروگرام میں ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد 43 درخواستوں کی سماعت کی اور ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد نے متعلقہ عہدیداران کو ہدایت دی کہ وہ پرجا وانی کے ذریعے موصولہ درخواستوں کو اعلیٰ ترجیح دیں، فیلڈ سطح پر ان کی جانچ کی جائے اور انہیں فوری طور پر حل کیا جائے۔ ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد نے پیر کو انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسر کمپلیکس کے آڈیٹوریم منعقدہ عوامی سماعت میں عوام سے شخصی طور پر ملاقات اور مسائل سے جانکاری اور شکایت پر مبنی درخواستیں وصول کی۔ جگتیال میں حالت نشے میں گاڑی چلانے پر ایک شخص کو 4 دن جیل قید کی سزا۔ ضلع ایس پی اشوک کمار IPS کے حکم پر گولاپلی SI ستیش اپنے عملے کے ساتھ ڈرنک اینڈ ڈرائیو ٹیسٹ کر رہے تھے جب ویلگو مٹلا گاؤں کا رہنے والا 45 سالہ رویندر شراب پی کر حالت نشہ میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس کے خلاف ڈرنک اینڈ ڈرائیو کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 2nd کلاس G کے اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ نے اسے کرونا کے سامنے پیش کیا، جس کو جج نے 4 دن کی جیل کی سزا سنائی۔ گولاپلی SI ستیش نے کہا کہ شراب کے نشے میں گاڑی چلانے سے نہ صرف حادثات ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کی جانوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا ٹریفک قوانین پر عمل کرتے ہوئے گاڑیاں چلائیں ورنہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلع جگتیال دھرور کیمپ میں سرکاری اراضی کو گیتا ودیالم ہائی اسکول سوسائٹی کے نام پر حکومت کی جانب سے دیے گئے چند سالوں کا لیز پیریڈ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود ابھی تک برسوں سے اس سوسائٹی کا قبضہ برقرار ہے، جبکہ سرکاری اقلیتی اسکول کالج کرائے کی عمارتوں میں چلائے جا رہے ہیں۔ حکومت اسے واپس لے کر اس سرکاری اراضی کو مائنرٹی ریزیڈینشل اسکول اور کالج کا قیام عمل میں لانے محمد جمیل سماجی کارکن اسلام پورہ جگتیال نے آج پرجا وانی پروگرام میں ضلع کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے تحریر یادداشت حوالے کی نمائندگی کی۔ اقلیتی اسکول اور کالج کے لیے کرائے کی عمارتوں میں مناسب سہولتیں نہ ہونے سے طلباء کو مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، حکومت پر کرائے کا بوجھ بھی پڑ رہا ہے۔
जिले के बियासियाबाद के कागज नगर के रिफा नगर कॉलोनी में सत्या नारायण के मकान के करीब अचानक घास के जखीरे को आग लग गई और घास तमाम जगह खाकस्तर हो गई। मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू करते हुए मोहल्ले के मकानों को जलने से बचा लिया गया। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। शक्करनगर कॉलोनी बोधन में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की साल 1975 और 76 के दौरान एसएससी फर्स्ट डिवीजन में फारिग तहसील होनेहार तालिबा डॉक्टर सरदारुन्निसा मालिक अपोलो नर्सिंग होम करीमनगर ने शक्करनगर हाई स्कूल में अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की हुई तकरीबन निस्फ सदी बीत जाने के बावजूद वो अपनी पहली इब्तदाई दरसगाह शक्करनगर गर्ल्स हाई स्कूल को फरामोश नहीं कर सकी। जब भी अपने वतन मैका बोधन का दौरा करती हैं तो गर्ल्स हाई स्कूल शक्करनगर में ज़ेर तालीम तालिबात और स्कूल इंतजामिया स्कूल इमारत के ताल्लुक से जानकारी हासिल करती हैं। इसी असना डॉक्टर सरदारुन्निसा ने आज भी बोधन का दौरा किया तो बाज़ अफराद ने गर्ल्स हाई स्कूल में तकारीब के एहतमाम करने के लिए स्कूल में स्टेज की अशद जरूरत के ताल्लुक से डॉक्टर सरदारुन्निसा को वाकिफ करवाया। डॉक्टर सरदारुन्निसा ने स्कूल असिस्टेंट अकील से ख्वाहिश की कि वो गरमाई तातीलात के अख्ताम होने से कबल गर्ल्स हाई स्कूल में एक पुख्ता स्टेज और स्कूल के अमले के लिए बुनियादी सहूलत फराहम करते बैतुल खला तामीर करने की अपील की। अकीला टीचर ने तमीर काम मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर सरदारुन्निसा से इज़हार तशक्कुर भी किया। जिले परिषद हाई स्कूल पटला में गुज़िश्ता 20 दिनों से समर कैंप प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया जा रहा था। आज समर कैंप के अख्तामी इजलास से मंडल एजुकेशन ऑफिसर देवी सिंह ने खिताब किया और कहा समर कैंप में तलबा जोश खरोश के साथ हिस्सा लिए, रोजाना गेम्स खेले गए, लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तलबा को रोजाना अच्छी खासी तरबियत यहाँ दी गई। तलबा ने गरमाई तातीला से इस्तिफादा उठाया। इस मौके पर असातिज़ा में नारायण कृष्णा CRP अहमद पाशा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज अपने एक अहम फैसले के जरिए वादे कर दिया है कि एडिशनल जजों समेत हाई कोर्ट के सभी जज फुल पेंशन और रिटायरमेंट से मुतालिक सहूलतों के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस को पेंशन की शक्ल में सालाना 15 लाख रुपए मिलेंगे। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टन जॉर्ज मसीह की बेंच का कहना है कि पेंशन देने से इनकार करना आइन के आर्टिकल 14 के तहत मसावात के हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए सभी को फुल पेंशन दी जाएगी, चाहे उनकी तकर्री कभी भी हो और चाहे वो एडिशनल जज की शक्ल में रिटायर हुए हों या बाद में मुस्तकिल किए गए हों। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सिनेमा थिएटर मालिकीन ने एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि वो 1 जून साल 2025 से अपने सिनेमा हॉल बंद कर देंगे। उनका कहना है कि वो अब किराए की बुनियाद पर फिल्में नहीं चलाएंगे बल्कि परसेंटेज यानी शेयरिंग मॉडल के तहत ही फिल्मों की नुमाइश मुमकिन होगी। ये फैसला तेलुगु फिल्म चैम्बर में मुनक्किदा एक अहम इजलास में किया गया, जिसमें मारूफ फिल्मसाज दिलराजू, सुरेश बाबू समेत तकरीबन 60 थिएटर मालिकीन शरीक हुए। बताया जा रहा है कि थिएटर मालिकीन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान परसेंटेज के निज़ाम पर काफी अरसे से तनाज़ा चल रहा है। एग्जीबिटर्स का मौक़िफ़ है कि सिर्फ किराए पर फिल्में चलाना अब मुमकिन नहीं रहा, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स परसेंटेज मॉडल पर राज़ी नहीं हो रहे हैं। इस कशमकश ने फिल्मसाज़ों को भी मुश्किलात में डाल दिया है। इस पस मंज़र में मुनक़िदा इजलास में थिएटर मालिकीन ने हुकूमत की पॉलिसियों और परसेंटेज मॉडल पर तफसील से गौर व खौस किया और फैसला किया कि प्रोड्यूसर्स को इस ताल्लुक़ से मकतूब रवाना किया जाएगा। सोने के खरीदारों के लिए खुशखबरी, बैनुल-अक़वामी और मुक़ामी मंडियों में सोने की कीमतों में नुमाया कमी देखी गई। महज एक हफ्ते के अंदर 24 कैरेट खाली सोना 10 ग्राम के हिसाब से 4000 रुपये से ज़ायद सस्ता हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 जून साल 2025 को खत्म होने वाले 999 खाली सोने की कीमत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई। 9 मई को सोना अपनी बुलंद तरीन सतह से गुजरकर 96,518 रुपये फी 10 ग्राम तक पहुंच गया था और 16 मई को मजीद 679 रुपये की गिरावट के साथ 92,480 रुपये फी 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह एक हफ्ते में सोने की कीमत में 4,038 रुपये फी 10 ग्राम की कमी वाक़ हुई है। इसी तरह मुकामी बाजारों में भी सोने की चमक मध्यम पड़ती जा रही है। ये बात ज़हन नशीन रहे कि सोने के जेवरात की कीमतें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एक्साइज ड्यूटी, रियासती टैक्स और मेकिंग चार्जेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकती हैं। अलावती जेवरात बनाने के लिए उमूमन 22 कैरेट सोना इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाज़ लोग 18 कैरेट सोने को भी तरजीह देते हैं। शहजादाबाद के हैदरनगर मियाँपुर में कई गैर मजाज इमारतों को हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी ने मुनहदिम कर दिया। पीर की सुबह पुलिस की निगरानी में ये इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। सरकारी अराजी पर कब्जा करके गैर कानूनी तामीरात करने की शिकायत हाइड्रा को मौसूल होने के बाद हुक्काम मिशनरी के साथ मौके पर पहुंचे और उन ढांचों को मुनहदिम कर दिया।
اطلاعات کے مطابق شہری حکام مقامی پولیس کی سخت سیکورٹی میں انہدامی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر بعض افراد نے اس کارروائی کو روکنے کی کوشش کی۔ آندھرا پردیش کے وشاکھا اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں مزدور بال بال بچ گئے۔ لاوا یعنی کہ پگھلا ہوا فولاد گرنے کے بعد اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ جیسے ہی شعلے بلند ہوئے، وہاں موجود مزدور فوراً چوکس ہو کر جائے وقوع سے بھاگ گئے۔ واقعے کی اطلاع فوری طور پر فائر بریگیڈ کو دی گئی، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا، جس پر مزدوروں نے راحت کی سانس لی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے گلزار ہاؤس میں اتوار کی صبح 3 منزلہ عمارت میں آگ لگنے کے واقعے میں 6 مسلم نوجوانوں میر زاہد، محمد عظمت، محمد ابراہیم، سید واصف، محمد عامر اور سید وہاب نے ہندو خاندانوں کی جان بچائی۔ بتایا گیا ہے کہ نوجوان جو فجر کی نماز کے بعد چائے پینے رکے تھے، موقع پر پہنچ کر بہادری کی ایسی مثال قائم کی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ عینی شاہدین کے مطابق صبح تقریباً 6:10 پر جب یہ نوجوان وہاں سے گزر رہے تھے تو عمارت کی اوپری منزل سے دھواں اٹھ رہا تھا اور گلی میں افراتفری کا ماحول تھا۔ میر زاہد نے بتایا ہے کہ ہم نے 2 خواتین کی چیخیں سنی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ہمیں فوراً فیصلہ کیا کہ ہمیں اندر جانا ہوگا۔ آگ کی شدت کے باوجود انہوں نے خطرہ مول لیتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہوئے اور دیوار توڑی۔ 2 رکاوٹیں عبور کر کے اس کمرے تک پہنچے جہاں خواتین اور بچے آگ میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اندر پہنچے تو ایک خاتون نے 4-5 بچوں کو گود میں لے کر آگ سے بجھانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ یہ منظر کسی ڈراونے خواب جیسا تھا۔ زاہد اور عظمت نے دوسری منزل پر بھی رسائی حاصل کی جہاں 6 مزید افراد موجود تھے، جن میں بعض زخمی اور دیگر بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد صبح 8:40 کے قریب یہ دونوں نوجوان عمارت میں پھنسے 13 ہندو افراد کو بحفاظت عمارت سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ اس دوران فائر ٹینڈرز اور ایمبولینس موقع پر پہنچی۔ زاہد نے بتایا ہے کہ ریسکیو ٹیم نے جلد ہی رد عمل ظاہر کیا اور متاثرین کو فوری طور پر عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف مدھیہ پردیش کے وزیر کنور وجے شاہ کے بیان پر شدید ناراضگی ظاہر کی۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ وزیر کی معافی قابل قبول نہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جب کوئی شخص عوامی نمائندہ ہوتا ہے تو اسے اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے اور ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے۔ عدالت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے مدھیہ پردیش سے باہر کے سینئر IPS افسران پر مشتمل ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ 3 سینئر افسران پر مشتمل اس ٹیم میں ایک خاتون افسر بھی لازمی طور پر شامل کی جائے۔ عدالت نے SIT کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ 28 مئی تک عدالت میں پیش کرے۔ گلزار ہاؤس کے قریب پیش آئے بھیانک آتشزدگی واقعے میں 17 افراد کی موت پر سارے شہر میں غم کی لہر ہے۔ جویلرز اینڈ صرافہ ایسوسی ایشن چارکمان نے اس حادثے پر بطور غم اور مہلوکین کو خراج پیش کرنے پیر 19 مئی کو کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ کیا، لہذا پیر کو تمام دکانیں بند رہیں گی۔ اس کے علاوہ 19 مئی کو دوپہر 1 بجے سے 1:30 بجے تک مہادیو مندر میں ایک تعزیتی اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ تمام ایسوسی ایشن اراکین سے خواہش کی گئی کہ وہ تعزیتی اجلاس میں شرکت کرے اور مہلوکین کو خراج پیش کرے۔ آندھرا پردیش کے وجے نگرم ضلع میں پیش آئے ایک دل دہلانے والے واقعے میں کھیل کے دوران ایک کار میں داخل ہونے والے 4 معصوم بچے دم گھٹنے کے باعث ہلاک ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ وجے نگرم ضلع کے دوارا پوڑی گاؤں میں پیش آیا، جس سے 3 خاندانوں میں کوہرام مچ گیا۔ دوارا پوڑی سے تعلق رکھنے والی 2 بہنیں 8 سالہ جاشرتا اور 7 سالہ چارومتی اور اس کی گاؤں کے 6 سالہ منوشی اور ان کے پڑوسی 7 سالہ ادے آپس میں دوست تھے۔ اتوار کی صبح یہ بچے گاؤں کی گلی میں کھڑی کار کے پاس کھیلنے چلے گئے۔ کار کا ایک دروازہ کھولنے کی وجہ سے وہ اندر داخل ہو گئے، لیکن بعد میں دروازے لاک ہو گئے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بچے کار میں موجود ہیں۔ اتفاق سے قریب ہی ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی جہاں DJ میوزک بج رہا تھا۔ بچوں کی چیخ و پکار یا شیشے پر دستک کسی نے نہیں سنی۔ وہ شام تک اسی بند کار میں پھنسے رہے۔ ابتدا میں والدین نے سمجھا کہ بچے شاید شادی کی تقریب میں ہیں، لیکن جب شام تک واپس نہ آئے تو انہوں نے تلاش شروع کی۔ شام 5 بجے ایک تعمیراتی مزدور خاتون نے کار کے شیشے سے جھانکا تو اندر بے حس و حرکت بچوں کو دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً مقامی لوگوں کو اطلاع دی۔ مقامی افراد نے کار کے شیشے توڑ کر بچوں کو باہر نکالا اور چاروں کو بے ہوشی کے عالم میں اسپتال لے گئے، لیکن ڈاکٹروں نے ان بچوں کو مردہ قرار دیا۔
तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के धर्मारम तांडा में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक ससुर ने अपने दामाद को झगड़े के बाद चाकू मारकर कत्ल कर दिया। महबूबाबाद रूरल सीआई सूर्या के मुताबिक 35 साल एलवाला नामी शख्स का ताल्लुक महाराष्ट्र से था। उसकी शादी धर्मारम तांडा की मोनिका से हुई थी। उनके 2 बेटे भी हैं। कुछ दिन कबल शोहर और बीवी में झगड़े हुए, जिसके बाद मोनिका अपने वालिदैन के घर चली गई। बाला गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब अपनी बीवी को मनाने और साथ ले जाने के लिए आया। इसी दौरान बाला और उसके ससुर वीराना के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। बरहमी के आलम में आकर ससुर ने चाकू से दामाद पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी बाला को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने शेख यास्मीन बादशाह IAS डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर व डायरेक्टर अखिलती बहबूद को स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद की इजाफी जिम्मेदारी दी है। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद तफसीर इकबाल IPS रुखसत पर जा रहे हैं, लिहाजा उनकी रुखसत में 19 मई ta 13 जून यास्मीन बादशाह स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद और सेक्रेटरी अखिलती अकामती सोसाइटी की इजाफी जिम्मेदारियाँ निभाएंगी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।